دھولپور ایک منزل تھا کہ قراولوں نے پرچہ لگایا کہ اورنگزیب دریائے چمبل کے نزدیک آ گیا ہے اور اس کا ہر اول گھاٹ پر تعینات شاہی لشکر کو چھیڑنے لگا ہے۔ معصوم، عالم، فلسفی، شاعر، مصنف اور صوفی دارا شکوہ، جس نے عہد شاہجہانی کی کسی بغاوت کو فروغ نہ کیا تھا، کسی قلعے کو سرنگوں نہ دیکھا تھا، کسی جنگ کے فیصلہ کن لمحوں کی قہرمانیت کو انگیز نہ کیا تھا، اس خبر سے محظوظ ہوا۔ پھر حریروں پرنیاں پہنے ہوئے شہسوار علاقہ چمبل کے زمینداروں کے نام فرامین لے کر اٹھے کہ 50 میل کے علاقے کے اندر جتنی اور جس کی کشتیاں ہوں ضبط کر لی جائیں، اور خود 60,000 آہن پوش سواروں اور پیادوں کے بھاری لشکر کو رکاب میں لے کر اڑا اور چمبل کے گھاٹوں پر گھٹا ٹوپ بادلوں کی طرح چھا گیا۔ امیران آتش کے جلوہ میں بنفس نفیس گھوڑے پر سوار ہو کر چمبل کے اتاروں کے نشیب و فراز ملاحظہ کیے، ٹیلوں اور فرازوں کا انتخاب کیا، کشور کشا، گڑھبنجن، عتاب شاہی، قہر عالم اور فتح مبارک نامی مشہور توپوں کی نشست گاہیں متعین کیں، دمدمے بنائے جانے کے احکام صادر کیے، 5,000 شتر سوار زنبوریں اور تفنگیں تعینات کیں اور فلک بارگاہ نام کی سرخ بارگاہ کو اونچے چورس میدان پر برپا کیے جانے کا حکم دیا۔ 21 اور 22 مئی کی درمیانی رات توپ خانے کے بیلوں، کھچروں، ہاتھیوں اور آدمیوں کی چیخ پکار سے کانپتی رہی۔ 500 بیل اور 10 ہاتھی ان توپوں کو، جو ایک ایک من کا گولہ پھینکتی تھیں، دھکیل دھکیل کر ان مقامات تک پہنچاتے رہے جو ان کے لیے تجویز ہوئے تھے۔ 25,000 راجپوت اور 10,000 مغل سوار ساری رات ہتھیار لگائے گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھے رہے کہ کہیں دشمن شبخون نہ مار دے۔ اب دارا شکوہ بھی، جس کی مٹھی میں 60,000 تلواروں کے قبضے تھے، فاتح دھرمت سے ڈرنے لگا تھا۔ سرخ بارگاہ کے درمیانی درجے میں، جو سرخ قناتوں سے گھرا ہوا تھا اور گلال بار کہلاتا تھا، سفید چاندنی پر زرد مخملی قالین بچھے تھے، صدر میں تخت زرنگار آراستہ تھا، سامنے ہلال کی صورت میں سنت، سادھو، یوگی، درویش، عالم، فلسفی، شاعر، منصف، نجومی اور رمال اپنے اپنے مرتبوں کے مطابق دو زانو بیٹھے تھے۔ جھاڑوں اور کولوں کی روشنی میں ان کے لباس کے تار اور ہتھیاروں کے جواہر جگمگا رہے تھے۔ دارا نے اپنے تخت پر سفید مہین ریشم کے جامے پر بھاری کمربند اور سر پر موتیوں کے سفید مندیل پہنے فرشتے کی طرح جمیل اور جلیل نظر آ رہا تھا۔ پھر راؤ چھترسال ہاڑا کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھ کر گزارش کی، "مہابلی، دارا کی شان میں ایک کویتا شروع کی ہے، حکم ہو تو کچھ چھند پیش کروں۔" دارا اپنے خیالوں کے حصار سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں اجازت عطا کی۔ راؤ نے سلام کے بعد سنانا شروع کیا: "اے صبح کے ستاروں! کتنی راتوں سے میری شب بیداریوں کے شریک ہو۔ دھرتی پر اتر آؤ تو میں تم کو انعام دوں، اپنے صاحب عالم کی جوتیوں میں ٹانک دوں۔" دارا کے خوب کہتے ہی دربار داد و ستائش سے چھلک اٹھا۔ راؤ نے پھر عرض کیا: "اے پہلی رات کے چاند! تیرا مثل اگر مل جاتا تو میں صاحب عالم کے سنہرے گھوڑے کی رکابوں کی جوڑی بنا لیتا۔ میں سمیر کی کہانیوں کو جھوٹا سمجھتا تھا، لیکن صاحب عالم کو فتح جنگ پر سوار دیکھ کر یقین آ گیا۔" جب داد کا شور تھما تو راؤ نے پھر شروع کیا: "صراحی اور سروہی، دو بہنوں نے ساری دنیا کے مزے بانٹ لیے۔ آؤ یہ رات صراحی کو بغل میں لے کر سو جائیں اور صبح سروہی کو کلیجے سے لگا کر بجلی کے گھوڑے پر سوار ہوں اور اورنگزیب کی گردن سے دھرمت کا حساب مانگیں۔" آخری مصرعے پر راجپوتوں کے جنگی نعرے "جے ہری ہری" سے فلک بارگاہ ہلنے لگی۔ دارا نے گردن سے زردی مائل موتیوں کا ستلڑا ہار اتار کر راؤ کی طرف اچھال دیا۔ راؤ نے سلام کیا اور پہن لیا۔ چمبل کے جنوبی کنارے پر فلک بارگاہ سے 5 میل دور اورنگزیب کا ہلکا چھوٹا سیاہ مخمل کا سرا پردہ خاص کھڑا تھا۔
قناتوں کے حصار میں ہاتھی دانت کے تخت پر وہ فولاد کا لباس پہنے پا انداز پر پاؤں رکھے بیٹھا تھا۔ سامنے قالینوں پر وہ سپاہی بیٹھے تھے جنہوں نے 18 برس تک اورنگزیب کے گھوڑے سے گھوڑا ملا کر تلواریں ہلائی تھیں۔ کابل سے گولکنڈہ تک ان کے قدموں کے لیے اپنے خون سے لال فتوحات کے قالین بچھائے تھے۔ جوانوں نے میدان جنگ میں گھوڑوں پر چڑھ کر تلواروں سے کھیلنے میں بچپن گزارا تھا، اور بوڑھوں کے بالوں کی ہر لٹ کسی نہ کسی جنگ کی کڑی دھوپ میں سفید ہوئی تھی۔ حضور میں کھڑے ہوئے خواجہ صراطک ہتھیار بند اور آہن پوش تھے۔ پھر خان خانہ نجابت خاں حاضر ہوا، الٹی محراب کے مانند سیاہ داڑھی اور سروہی کی طرح کھڑی ہوئی سیاہ مونچھوں سے ہیبت ٹپک رہی تھی۔ ہر قدم پر اس کے بختر کی زنجیریں بج اٹھتیں، نیام دامن سے ٹکرا جاتا۔ وہ تخت کے پاس ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا خبر ہے؟ اورنگزیب نے فوراً سوال کیا۔ عالی جاہ کا اقبال بلند ہو۔ بھکڑ کا زمیندار جیکار سنگھ بندیلا کہتا ہے کہ یہاں سے 40 میل دور بہادر پور کے گنجان جنگل میں ایک خفیہ اتار ہے جس کا علم اس علاقے کے عام لوگوں کو بھی نہیں ہے۔ علاقہ دلدل کا ہے، پانی کسی جگہ بھی 4 فٹ سے اونچا نہیں ہے۔ اگر والا جاہ حکم فرمائیں تو لشکر اتار دوں۔ اورنگزیب نے تامل کے بعد پھر دریافت کیا، توپیں، ہاتھی، گھوڑے، رسد؟ ہاتھی تک کشتیوں کے ذریعے اتارے جا سکتے ہیں۔ 40 میل! اس کی کیا ضمانت ہے کہ جیکار سنگھ ہم کو فریب نہیں دے رہا ہے؟ دارا شکوہ سے نفرت کے علاوہ اس کے بوڑھے باپ اور جوان بیٹوں کے سر ہمارے قبضے میں ہیں۔ اورنگزیب نے پہلی بار اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری گاڑیوں پر کتنی کشتیاں ہیں؟ 50 بڑی اور 200 چھوٹی۔ میر سامان نصرت خاں نے عرض کیا۔ 1 روپیہ فی کوس کے حساب سے گاڑی بانوں کو انعام دیا جائے اور کشتیوں کی گاڑیاں بہادر پور کے لیے فوراً روانہ کی جائیں۔ خانِ دورہ اور کنور رام سنگھ اٹھے اور بہادر پور کے دونوں گھاٹوں پر قبضہ کر لیں، لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ گویا شب خون مارنے جا رہے ہوں۔ باقی 30,000 سوار اس طرح لشکرگاہ سے نکل کر ہماری رکاب میں حاضر ہوں کہ سلطان محمد مرزا کی نیند میں خلل نہ آئے، اور ہم ایک گھڑی بعد سوار ہو جائیں گے۔ جب تمام امیر سرا پردہ خاص سے نکل گئے اور شاہزادہ مغرب کی نماز کے لیے اٹھنے والا ہوا تو خان خانہ نجابت خان نے گزارش کی، پیر و مرشد، 2 باتیں بندے درگاہ کی سمجھ میں نہ آ سکیں۔ کیا؟ اورنگزیب نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ اول یہ کہ جب والا جاہ اورنگ آباد سے برآمد ہوئے تو برہان پور تک ایک منزل پر 10 دن تک قیام فرما کر وقت گزر جانے دیا، اور اب جب کہ لشکر اتنی منزلیں مار کر تھک گیا ہے تو ایک ایک لمحہ قیمتی تصور فرمایا جا رہا ہے اور یلغار پر یلغار کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اورنگزیب نے تبسم کے ساتھ توقف کیا، پھر اس طرح بولا جیسے استاد شاگردوں کو مشکل سبق سمجھاتا ہے۔ اس وقت ہم رکاب امیروں پر بھروسہ نہ تھا، اور موقع دیا جا رہا تھا کہ سوچ لیں اور میدان جنگ میں ساتھ چھوڑنے کے بجائے راستے میں ساتھ چھوڑ دیں۔ پھر اس لامبے وقفے میں ہم نے ان کے دل جیتنے کی بھی کوشش کی تھی، اور یہ بھی معلوم تھا کہ شجاع کے مقابلے کی طرح کوئی سپہ سالار فوج لے کر نکلے گا۔ ہم اس کے نکلنے کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ اس لیے ہر کوچ میں تاخیر کی جا رہی تھی۔ اب معاملہ برعکس ہے، امیر اور سردار آزمائے جا چکے، شاہی لشکر کی آخری تیسری قسط سامنے آ چکی۔ دشمن پر دھرمت کا خوف طاری ہے اور ہمارے لشکر کا دل شیر ہے، اس لیے لڑائی میں عجلت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سلیمان شکوہ کا لشکر آنے سے پہلے دارا شکوہ کو تباہ کرنا آئین جنگ کے عین مطابق ہے، اور پہلو بدل لیا۔ ابتدائی رات کے ہلکے اندھیرے میں 30,000 لشکر ہزارہا کوتل گھوڑوں، بار بردار اونٹوں اور خزانے کے سانڈنیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو چکا تھا۔ صرف ایک مشعل کی روشنی میں شاہزادہ برآمد ہوا۔ جلو میں خان خانہ نجابت خاں، خان جہاں اسلام خاں، راجہ نرپت سنگھ، راجہ دھرم دھر اور چمپت رائے بندیلا وغیرہ چل رہے تھے۔
احتیاط کے طور پر سبزہ اور فقرہ گھوڑوں کے پاکھر سے نکلے ہوئے حصوں پر سیاہی مل دی گئی تھی۔ کسی کو مشعل جلانے کی اجازت نہ تھی۔ حکم تھا کہ جہاں تک ممکن ہو گھوڑے ڈھیلی بالوں میں چلائے جائیں۔ شہزادے کے سر پر نہ علم کی پرچھائی تھی نہ چھتر کا سایہ۔ وہ عام سپاہیوں کی طرح گھوڑا اٹھائے چلا جا رہا تھا۔ 12 گھنٹوں کی مسلسل اور بھیانک یلغار کے بعد بہادر پور کے جنگلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چمبل کے دامن میں قدم رکھتے ہی جیکار سنگھ بندیلا 500 سواروں کے ساتھ سلام کو حاضر ہوا اور خبر دی کہ خانِ دورہ اور کنور 5000 سواروں کے ساتھ چمبل پار کر چکے، باقی لشکر اتر رہا ہے۔ اورنگزیب نے میر بخشی شیخ میر کی طرف گھوڑا موڑ کر حکم دیا۔ راجہ جیکار سنگھ بندیلا کو بہادر پور راج عطا ہوا۔ 10 میل تک تمام علاقہ بہادر پور راج میں شامل ہوا۔ 2000 منصب عنایت ہوا۔ 10,000 اشرفیاں بخشی گئیں۔ میر بخشی نے گھوڑے سے اتر کر کورنش میں جھکے ہوئے زمیندار کی کمر میں تلوار باندھ دی، دوسرے خادم کے ہاتھ سے مندیل لے کر خطاب راجگی کے طور پر پہنا دی، اور راجہ کی رہبری میں تمام لشکر گنجان جنگلوں میں کھو گیا۔ زمین نرم ہونے لگی، گھوڑوں کے سم دھنسنے لگے، بلندیوں سے دریا نظر آنے لگا، گرم ترین دنوں کی گرد تر دوپہر تپنے لگی۔ تب اورنگزیب نے امراء کی گزارش پر آرام کا حکم دیا، جو سرگوشیوں کے ذریعے لشکر میں پہنچایا گیا۔ نقارے اور طبل ساتھ ہی نہیں لائے گئے تھے۔ حاجب اور نقیب تک معطل تھے، کسی کو زور سے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ جب شہزادے نے اپنے گھوڑے کی پاکھر پر بیٹھ کر خود اتارا تو ایک خادم پنکھا لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن ابرو کے اشارے سے ہٹا دیا گیا، اور اس نے عام سپاہیوں کے ساتھ تھوڑے سے خشک میوے چبا کر راجہ جیکار سنگھ کا لایا ہوا پانی پیا۔ ظہر کی نماز کے بعد دریا پر چڑھائی کی۔ بنفس نفیس گھوڑے سے کود کر دلدل میں پھاند پڑا، اور سارا لشکر خان دورہ کے قدموں کے نشانوں پر پاؤں گاڑتا چل پڑا۔ اوپر سیدھا آفتاب تھا اور نیچے گہرا دلدل، اور جسم پر فولاد کا لباس اور سامان ضرورت تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں قیامت برپا ہو گئی۔ خود شہزادہ کمر تک دلدل میں دھنس گیا۔ میر بخشی اپنے گھوڑے کی لگام چھوڑ کر مدد کے لیے بڑھنے کی کوشش کرنے لگا تو ڈانٹ دیا گیا۔ اورنگزیب پیٹ کے بل سیدھا ہو گیا، آہستہ آہستہ پاؤں نکالے اور کسی نہ کسی طرح گھڑیوں کی شدید جان لیوا محنت و مشقت کے بعد پولے پولے پاؤں رکھتا آگے بڑھنے لگا، اور پوری گردن موڑ کر لشکر کو ملاحظہ کیا تو گردن تک دلدل میں دھسے ہوئے گھوڑے زبانیں نکالے ابلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور بے بسی سے مر رہے تھے۔ آدمی پیاس سے تڑپ رہے تھے، پانی کی چھاگلیں دلدل میں دھس گئی تھیں، اشرفیوں اور روپیوں کے اونٹ قہر آسمانی کا شکار ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کے بلبلانے اور گھوڑوں کے ہنہنانے اور ہاتھیوں کے چنکھاڑنے کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ سپاہی مر رہے تھے، لیکن اورنگزیب کے خوف سے چیخ نہ سکتے تھے، فریاد نہ کر سکتے تھے، مدد کے لیے پکار نہ سکتے تھے۔ آنکھوں کے سامنے ٹھنڈے پانی اور میٹھے پھلوں سے لدے اونٹ کھڑے تھے، چل رہے تھے، دھس رہے تھے، لیکن پیاس سے مرتے ہوئے انسان کو ایک قطرہ میسر نہ آ سکتا تھا۔ آہنی ارادے اور فولادی اعصاب کا اورنگزیب آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہزارہ انسان مکڑی کے جال میں پھنسے ہوئے کیڑے مکوڑوں کی طرح مر رہے ہیں یا مر چکے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا موڑ کر لشکر کو حوصلہ دیا، دلاؤ رو، اگر ہم صحیح و سلامت واپس ہو سکتے تو واپس ہو جاتے، لیکن اب پیچھے قدم ہٹانا آگے بڑھنے سے کہیں خطرناک ہے، اس لیے خدائے بزرگ و برتر کا نام لے کر یلغار کرو۔ چمبل کی فتح نصف جنگ کی فتح ہے۔ پھر میلوں تک چمبل کا میلا گدلا پانی انسانوں اور جانور سے بھر گیا۔ اورنگزیب دریا میں کھڑا رہا، خدمت گزار اس کا بکتر دھوتے رہے۔ خان دورہ اور کنور رام سنگھ سلام کو حاضر ہوئے اور لشکر کا جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ 5000 جانیں، ہزارہ سواریاں اور لاکھوں کا سامان چمبل کی بھیٹ چڑھ گیا۔ ہر چند کے سوار اور گھوڑے شدائد سے چور تھے، لیکن دریا کے مشرق میں بڑھ کر بلند اور محفوظ مقامات پر قبضہ کر لیا۔ کشتیوں سے لدی گاڑیاں جو چیوٹی کی قطاروں کی طرح رینگتی نظر آ رہی تھیں، نئے حاصل کیے ہوئے بہتر کناروں پر لگا دی گئیں۔
شہزادہ مراد سے درخواست کی گئی کہ باقی لشکر اور تمام ساز و سامان اور توپ خانے کے ساتھ اٹھے اور کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر کے آ ملے، اور خود راجہ جے کار کے خیموں میں جو کمار رام سنگھ کی نگرانی میں آراستہ کیے گئے تھے آرام کے لیے داخل ہوا۔ اکبر آباد سے آنے والی سڑک پر روپہلی، پاکھرے، نقرئی، جھانچے، زرعی حمیلے، گردنیاں اور گھنگرو پہنے عربی ساڑھنیوں کا ایک دستہ اپنے پیچھے دھول کے بادل اڑاتا نظر آیا۔ بارگاہ دارا کی روکار کے سامنے اتر پڑا۔ اخلاص خان نے مسلح اور مقرب خواجہ سراؤں کا استقبال کیا اور حکم دیا کہ پھلوں اور شربتوں سے تواضع کی جائے۔ میلوں تک کا علاقہ لشکر گاہ کی روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ فلک بارگاہ روشنیوں کے لباس پر فانوس کے جواہرات پہنے کھڑی تھی۔ اندرونی درجوں کے سامنے چھڑکاؤ کیے ہوئے مسطح صحن میں چاندنیوں پر زردوزی قالین آراستہ تھے۔ قلب میں سرخ نمگیرے کے نیچے سونے کے تخت پر اونچے تکیوں سے پشت لگائے دارا دوزانو بیٹھا تھا۔ زرکار چھت میں فانوس روشن تھا جس کی روشنی میں دارا ایک خط پڑھ رہا تھا۔ خواجہ سراؤں کی ایک قطار مور کے پروں کے فرشی پنکھے ہلا رہی تھی۔ سامنے رستم خاں فیروز جنگ اور راؤ چھترسال ہاڑا مؤدب بیٹھے تھے۔ امیر الامراء کی نشست خالی تھی۔ سرپوش سے ڈھکا ہوا سنہرا اگلدان اس کی نشست کے سامنے ابھی تک رکھا تھا۔ دارا نے خط کو خریطۂ زریں میں ڈال دیا۔ ستاروں میں گودھی ہوئی بالوں کی لٹ کے مانند جگمگاتی اسٹک کی نیں اٹھا لی۔ فیروز جنگ نے گزارش کی، سلطان سلیمان اب کتنی دور ہیں صاحب عالم؟ آہ رستم، تم نے کیا ذکر چھیڑ دیا! کیسے کیسے سلیمان ہم نے ایک سلیمان کے لیے کھو دیے، عمر بھر کے آزمودہ کار رفیقوں، بے جھپک سپاہیوں اور دور اندیش سورماؤں کو اس کے ساتھ کر دیا۔ محبت عقل کی دشمن ہوتی ہے۔ صاحب عالم اتنا افسوس نہ فرمائیں، سلطان آ جائیں گے، ہم ان کا انتظار کریں گے۔ ہم کو یدھ میں پہل کرنے کی جلدی کیا ہے؟ صاحب عالم، چنبل ہماری تلوار کی چھاؤں میں بہتا ہے۔ ایک ایک گھاٹ پر ہمارا نیزہ کھڑا ہے اور ہم اپنے گھروں میں براجتے ہیں اور سلطان کی راہ تکتے ہیں۔ پھر ہمدم خاں خواجہ سرا باریاب ہوا، گھٹنوں پر گر کر گوش مبارک میں سرگوشی کی۔ دارا نے تامل کے بعد پہلو بدل لیا اور دربار برخاست ہو گیا اور شبنم خاں کے ہاتھ سے بادشاہ بیگم جہاں آرا کا خط لے کر پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے نگاہ اٹھی تو ہمدم خاں کے برابر کھڑے ہوئے خواجہ سرا کے داہنے ہاتھ کی انگلی پر جم کر رہ گئی۔ جائزہ لیا تو زیرا بختر میں بھی کمر باریک اور سینہ مردوں سے کہیں بھاری معلوم ہوا۔ فوراً مخاطب ہوا، تمہارا نام؟ خواجہ سرا برق کے مانند 3 قدم پیچھے ہٹا اور سلام کو جھک گیا۔ شبنم خاں، ذل جہاں پناہی، اجنبی کا خود اتار لو۔ تسلیم میں خواجہ سرا کا خود اترتے ہی سرخ موباف میں بندھے ہوئے سیاہ ریشمی بالوں کا ڈھیر کھل گیا۔ دارا کی آنکھیں مسکرانے لگیں، ابرو کو جنبش ہوئی۔ شبنم خاں نے سیدھا کر کے بالوں کا نقاب ادھر ادھر کر دیا۔ لالا، لالا رخ، لالا بدن، لالا صفت، ہر خطاب پر اس نے گردن جھکا کر سلام کیا۔ قندھار کی یادگار مہم سے رخصت ہوتے وقت ماں بدولت نے تمہیں جعفر کے حوالے کر دیا تھا، اس کے بعد پھر کبھی تم ملاحظے میں نہ آئیں۔ دارا کی نگاہ نے اس کے تمام بدن کا طواف کر لیا۔ جعفر نے ہمارے بخشے ہوئے انعام کا احترام کیا، تمہیں پھول کی طرح رکھا، خوشبو کی طرح برتا ہے، اسی طرح روشن، شاداب، معطر، لیکن اس طرح بھیس بدل کر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ محظوظ ہوئے، تم نے ماں بدولت کو تحیر کی مسرت نظر کرنا چاہی، قبول ہوئی۔ مقبول ہوئی۔ محرم خاں، ذل شاہجہانی، قبل اس کے کہ لالا جعفر کی قیام گاہ پر جائے، خلعت 7 پارچہ مع رقوم جواہر عطا ہو۔ اس نے رنجور دارا کو خوش کن لمحوں کی یاد دلا کر مسرور کیا۔ ماں بدولت پناہ۔ لالا نے پا انداز پر سر رکھ کر گزارش کی، خاک پا، سولت جنگ کے حکم کے خلاف حق
نمک ادا کرنے در دولت پر حاضر ہوئی ہوں۔ دارا نے سر جھکا لیا۔ سیاہ چنگیزی ابرو ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ ماں بدولت تمہاری بات سمجھنے سے قاصر ہیں۔ مقربین بارگاہ کو حکم عطا ہو کہ کنیز کی باریابی راز رکھی جائے۔ عطا ہوا۔ خاک پاک کی آخری گزارش ہے کہ تخلیے کا حکم صادر فرمایا جائے۔ دارا نے نگاہ اٹھائی۔ لالا سرپ کی طرح سیدھی کھڑی تھی، گلابی چہرے سے پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ہمدم خاں، اس کا بکتر اتار دو۔ بکتر سے لالا اس طرح نکلی جیسے نیام سے صیقل کی ہوئی شمشیر نکلتی ہے۔ تخلیہ، سفید ریشم کی پشواز اور سفید اطلس کی جلد بدن پاجامے میں لالا چند گزوں کے فاصلے پر کھڑی چمک رہی تھی، مہک رہی تھی۔ عمر اس کے جسم سے خراج لینا بھول گئی تھی۔ وقت کا دھول اڑاتا ہوا کارواں اس کے بدن سے دور دبے پاؤں گزر گیا تھا۔ کسی بال پر خاکستر کا ایک ذرہ تک نہ تھا، کسی عضو پر شکن نہ تھی، کسی حادثے کا نقش پا نہ تھا، جیسے ابھی ابھی مال غنیمت کے اونٹوں سے اتار کر لائی گئی ہو، پھر ہاتھ باندھ کر معروض ہوئی۔ سید جعفر صولت جنگ، میر آتش، شہزادہ سوم، اورنگزیب کا جاسوس ہے۔ جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے، اس طرح لالا نے ایک ہی سانس میں فقرہ اگل دیا۔ دارا نے سر سے پاؤں تک چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنے آپ کو سنبھالا۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر گرجنے لگا، بے ادب! اپنی بساط کو مت بھول۔ خاصان بارگاہ پر ایسے بھیانک الزامات لگانے کی سزا جانتی ہے؟ موت! ذل جہاں پناہی، بڑی بڑی سزاؤں کی آخری سزا موت۔ ماں بدولت تجھے اس وقت تک زندہ رکھیں گے جب تک تو ثبوت دینے سے عاجز نہ ہو جائے۔ لالا نے گریبان سے ایک پرچہ نکالا، کھول کر ہتھیلیوں پر رکھا اور گھٹنوں پر گر کر دست خاص کے سامنے کر دیا اور بولی، حضرت سلامت! شہزادہ سوم اورنگزیب کی تحریر نامبارک سے آشنا ہوں گے۔ دارا نے کاغذ کا پرزہ پڑھا، پڑھتا رہا، حفظ ہو گیا۔ پھر کونیاں زانوں پر ٹیک لیں، پیشانی ہاتھوں میں چھپا لی۔ بادشاہوں اور امیروں کی صحبت یافتہ کنیز نے موقع و محل دیکھ کر بیان کرنا شروع کر دیا، ایک ایک تفصیل کے ساتھ قندھار کا پورا ماجرا بیان کر دیا، یہ بھی کہ محراب خاں کے تحائف کی نظر میں جعفر نے کس رنگ کی انگوٹھی پیش کی تھی۔ تھکی ہوئی نڈھال آواز میں دارا نے پوچھا، یہ سلسلہ کب سے دراز ہے؟ قندھار سے صاحب عالم۔ قندھار سے؟ جعفر کو بلحوثی نے غداری پر مجبور کیا، اور غداری کی سزا کے خوف نے اسے اورنگزیب کی سازش کے دلدل میں دھکیل دیا۔ دولت پناہ اگر وقت عطا فرمائے تو اس دعوے کی دلیل میں بھی خطوط پیش کیے جا سکتے ہیں۔ دارا خاموش رہا۔ کنیز کی نمک حلالی کی گزارش ہے کہ اعلیٰ حضرت امیر الامراء نواب خلیل اللہ خاں پر بھی اعتماد نہ فرمائیں۔ کیوں؟ کنیز کوئی ثبوت دینے سے عاجز ہے، لیکن یہ علم رکھتی ہے کہ صولت جنگ امیر الامراء کی رازدار ہے۔ محرم خاں، لالا کو غسل کرایا جائے، خلعت پہنائی جائے۔ دارا اسی طرح اپنے تخت پر بیٹھا تھا، اسی پہلو بیٹھا رہا۔ سفری جھاڑوں کی شمعیں تبدیل کر دی گئیں، مردنگ اور قول جھلملانے لگے۔ مدت ہوئی آدھی رات کا گجر بج چکا تھا، باہر نرسنگ بج رہا تھا۔ گھوڑوں کے سموں اور ہتھیاروں کی کھڑکھڑاہٹ کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک راجا اس کی بارگاہ کی حفاظت کا فرض انجام دے چکا تھا اور اپنے سواروں کے ساتھ رخصت ہو رہا تھا، اب دوسرا راجا اس کی جگہ تعینات ہونے والا تھا۔ اخلاص خاں نے ڈرتے ڈرتے زمین بوس ہو کر التماس کیا، حکم ہو تو خاصہ مبارک کھانا چنا جائے۔ خواہش نہیں ہے، ناملائم اور بیزار آواز میں جواب عطا ہوا، اور پھر اپنے خیالوں کی دنیا میں چلا گیا، جہاں غداریوں کے اژدہے پھنکار رہے تھے۔ جہاں غداریوں کے اژدہے پھنکار رہے تھے، سازشوں کی سولیوں کا جنگل ہونک رہا تھا۔ چور خنجر آستینوں کے نیام پہنے دلوں میں پیوست ہو جانے کے لیے تڑپ رہے تھے، اور ان سب کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے جسم پر لباس شاہجہانی تھا، سر پر عمامہ دینی،
بائیں ہاتھ میں تسبیح تھی اور داہنے ہاتھ میں زندہ خون سے رنگین تلوار۔ یہ کیا ضروری ہے کہ لالا سچ ہی بول رہی ہو؟ کسی نے اس کے دل سے سوال کیا۔ لیکن یہ خط؟ اور وہ غضب سے کانپ اٹھا، تالی بجانے کے لیے زانوں سے اٹھ گئے، لیکن لالا طلوع ہو چکی تھی، جیسے آسمان سے زہرہ اترتی ہو۔ سیاہ مہین ریشم کی پشواس سے چھلکتی ہوئی بلند و بالا محرم پر موتیوں کی لڑیاں چمک رہی تھیں۔ سیاہ چست پاجامے سے جھانکتے ہوئے سفید گول ٹخنوں پر گھنگرو بدھے تھے۔ کمر پر مرصع پٹکا کسا تھا، جس کے دونوں سرے گھٹنوں کے نیچے پڑے تھے۔ بازوؤں پر الماس کے جوشن، کلائیوں میں جڑاؤ جہانگیریاں، گلے میں مروارید کا ستلڑا، آدھے سر پر چھایا ہوا جھومر، پیشانی پر ٹیکا اور ایک ایک انگلی انگشتریوں سے آراستہ، کولے پر زرنگار سراہی اور سرپوش سے ڈھکا ہوا زرعی تشت سر پر رکھا ہوا۔ اس دھج سے وہ آ رہی تھی، ہر قدم کو ہلکی سی ٹھوکر سے آراستہ کیے، سماعت کی گردن میں غنا کے ہار پہناتی ہوئی تھم تھم کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اسی چھب سے تخت کا طواف کرتی رہی، نگاہ کو پڑھتی رہی، پھر اخلاص خاں تسلیم کرتا سامنے آیا، سنہری تپائیاں تخت کے سامنے لگا دیں اور الٹے قدموں ہٹ گیا۔ لالا نے تشت رکھ دیا، ہلکے سروں میں گھنگرو چھیڑتی رہی، رنگین چٹکی سے سرپوش ہٹایا، یشب کے پیالے کو لبریز کیا، سراہی رکھ کر اس طرح پیش کیا کہ گویا وہ ساغر نہیں، تاج ہندوستان حضور سے گزار رہی ہو۔ ساغر قبول کرتے وقت دارا کی نگاہ پشواس سے جھانکتے ہوئے کولہے پر پڑ گئی اور خیال آیا کہ اگر رکاب ٹوٹ گئی ہو تو اس پر پاؤں رکھ کر گھوڑے پر سوار ہوا جا سکتا ہے۔ اس خیال کے بایاب ہوتے ہی ذہن میں قندھار گھومنے لگا، ایک ایک واقعہ اس کے حضور سے کورنش ادا کرتا ہوا گزرنے لگا، اور پھر اس نے وہ دھماکہ سنا جس کی بازگشت سے خون میں آگ لگ گئی اور دونوں ہاتھ بے ساختہ مل گئے اور خواجہ سراؤں کی قطار ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ رستم خاں اور چھترسال کو حاضر کیا جائے۔ اب لالا ہلکورے لینے لگی تھی۔ قندھار کی لالا کا بھرپور اور شاداب جسم اور پختہ اور شاداب ہو گیا تھا، جسم کے فراز اور بلند ہو گئے تھے، لذت پر صیقل ہو گئی تھی، چہرے پر کمال فن کی تابانی آ گئی تھی، آنکھیں اعتماد کے غرور سے اور روشن ہو گئی تھیں۔ پھر نقیب کی آواز بلند ہوئی، لالا الٹے قدموں چلتی پردوں میں غائب ہو گئی۔ راؤ چھترسال کورنش ادا کر رہا تھا، سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق، کمر پر سامنے جڑاؤ کھوپا جڑا ہوا تھا اور بائیں پہلو میں دو تلواریں جھوم رہی تھیں۔ ہاتھ کے اشارے پر تخت کے نزدیک کھڑا ہو گیا اور دارا کے تیور دیکھنے لگا۔ منہ سے ایک لفظ ارشاد کیے بغیر دارا نے اسے وہ خط دے دیا جو لالا نے پیش کیا تھا۔ راؤ نے سر پر رکھا، پڑھا اور پھر سنا۔ 18 برسوں کی بے محابہ عنایتوں کا یہ وہ پھل ہے جو خاص ہماری خواب میں چنا گیا ہے۔ پھر نقیب نے رستم خاں فیروز جنگ کی آمد کا اعلان کیا۔ نیزے کی طرح بلند، محراب کے مانند بھاری جسم کا خان زرنگار چہار آئینہ پہنے، خود میں پکھراج کی لمبی کلغی لگائے تسلیم کو جھکا ہوا تھا۔ دارا نے نگاہ اٹھائے بغیر حکم دیا خان کو خط دے دیا جائے۔ خان نے خط پڑھ کر ولی عہد کا چہرہ پڑھا، راؤ کی حاضری کے مطلب پر غور کیا اور سنگین دیو کے مانند خاموش کھڑا ہو گیا۔ کوئی گھڑی گزرتی ہے کہ یہ خبر پیش کی جائے گی کہ ہمارے لخت جگر سلطان سلیمان نے ماں بدولت سے غداری کی اور لشکر شاہی کے ساتھ شجاع سے مل گیا۔ ہو نہ ہو سولت جنگ برق انداز خواہ میر آتش۔ اور دارا کی آواز دانتوں میں پس گئی۔ صاحب عالم، ایک برق انداز خاں کی غداری پر اتنا ملال نہ فرمائیں۔ رکاب عالی کے ہزارہا بندگان دولت ایک جنبش ابرو پر جانیں قربان کر دینے پر حاضر ہیں۔ خان نے تسلی دی۔ یہ بھی مہابلی کا اقبال ہے کہ یدھ چھڑنے سے پہلے ہی اس کے کالے کرتوتوں کا پتہ چل گیا۔ بارگاہ کے باہر بہت سے گھوڑوں کے سموں اور ہتھیاروں کی ناوقت آوازیں بلند ہوئیں اور دارا کی سماعت متوجہ ہو گئی۔ پھر نقیب نے اعلان کیا، امیر الامراء وزیر الملک نواب خلیل اللہ خاں بہادر سپہ سالار لشکر شاہی پیش ہوں۔ اور خان کے ہاتھ سے خط لے کر دارا نے اپنی آستین میں رکھ لیا۔
बूढ़ा नवाब को रंश अदा कर रहा था। दारा ने ठंडे लाताल्लुक लहजे में सवाल किया। नवाब की नावक्त हाजिरी और वो भी सवारों के साथ गौर तलब है। नवाब सीधा खड़ा हुआ, कनखियों से खान और राव को देखा और जज्बात से आरी भारी आवाज में बोला, जो खबर मैं लाया हूँ उसकी अहमियत का तकाजा था कि नमकहार दौलत हथियार पहनकर और खासे के सवारों को रिकाब में लेकर हाजिर हो, ताकि हुक्म आली की तामील में वक्त ज़ाया न हो। खबर बयान की जाए। दारा ने नवाब की खिताबत से बिल्कुल बेनियाज होकर हुक्म दिया। नवाब ने खालिस कासिदों के से लहजे में गोश गुजार किया। दुश्मन ने चंबल उबूर कर लिया। चंबल चंबल उबूर कर लिया? कैसे? ये कैसे मुमकिन है? खादिम बारगाह के ज़ाती करावल खबर लाए हैं कि बहादुरपुर के ज़मींदार राजा जयकार सिंह ने रहबरी की है और यहाँ से 40-50 मील दूर किसी खुफिया घाट से लश्कर उतार दिया है। दारा जो तख्त पर खड़ा हो चुका था, ख्वाजा सिराओं की कतारों की तरफ देखकर तुंद लहजे में बोला, बरक अंदाज खां को हाजिर किया जाए।